سلطنت عثمانیہ تاریخ کے آئینے میں مسلمان حکمرانوں کے عروج و زوال تاریخ کے سینے میں قید ہیں۔ اسلام کے قیام اور امت مسلمہ کی بقا کے لیے ہماری تاریخ میں کئی ایسے جانباز گزرے ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج کلمہ توحید پر ہم قائم ہیں۔ ہمارے الفاظوں کی ترجمانی آپ لوگوں کا شعور ہے۔ آج تک کے ہمارے سفر میں ساتھ دینے اور ہمیں سننے والوں کو روحیل وائس چینل میں خوش آمدید۔ اپنی نوجوان نسل کو ان سب تاریخی حقائق سے باخبر رکھنے کے لیے ہم نے تاریخ کے چند پہلوؤں کی جانچ کر کے آپ کی خدمت میں سلطنت عثمانیہ کا مکمل تاریخی پس منظر پیش کرنے کا عزم کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ پر ترکوں کی حکومت تھی جو کائی قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ان کے آباء و اجداد کے تعارف میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ کائی قبیلہ ایک بہادر سردار سلیمان شاہ کے زیر اثر تھا۔ ان کے بعد ان کے پہلے بیٹے ارطغرل غازی نے قبیلے کی کمان سنبھالی اور اس کے بعد عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ جس کا قیام 1299 سے لے کر 1922 تک رہا، جس میں وقتاً فوقتاً 36 حکمران اور سلطان آئے جن کا پیدائشی نسب بھی عثمان غازی کے خاندان سے ہے۔ تاریخ گواہ ہے سلطنت عثمانیہ کو پہلی ایسی سلطنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس نے باقاعدہ تدبیر کے ساتھ اپنی ریاست کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور عروج میں ہنگری کے شمال سے لے کر یمن کے جنوب تک اور الجیریا کے مغرب سے لے کر عراق کے مشرق تک کے علاقوں کو فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں 1280 سے قبل سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت سوگوت تھا۔ ان سے تمام تر قوانین کا نفاذ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1323 یا 24 میں بصرہ شہر کو جسے مراد اول نے فتح کیا تھا، اور پھر ایڈائن جو کہ ترکی کے شمال مغربی حصے میں واقع ایک شہر ہے جو 1453 میں محمد دوم نے فتح کیا تھا۔ اس شہر کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا، جبکہ بعد میں یہ استنبول کہلایا جانے لگا۔ یہ تمام شہر مختلف ادوار میں سلطنت عثمانیہ کے زیر استعمال دارالحکومت رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سلطانوں کے بارے میں مختلف صورتوں میں قصے کہانیاں موجود رہی ہیں۔ ان کی بڑی وجہ سابقہ روایتوں میں موجود واضح فرق تھا کہ ان کے بارے میں حقائق میں تضاد پایا جاتا تھا۔ تاہم جو جامع معلومات اکٹھا کی گئی ہیں ان کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی، اور پہلے حکمران عثمان غازی ہیں جن کے ہم نام ان کے سلطنت کو پہچان دی گئی، اور ان کی ریاست سلطنت عثمانیہ کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھری۔ عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاہ سلطنت عثمانیہ کے بانی اور پہلے سلطان ہیں۔ عثمان غازی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی جامع تحریر موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ عثمان غازی کے بارے میں معلومات کا سلسلہ 15ویں صدی سے ملنا شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ کے انتقال کے 1 صدی بعد کا عرصہ ہے، جبکہ 16ویں صدی کے تاریخ دانوں نے ان کی ابتدائی زندگی کے کچھ احوال قلم بند کیے ہیں۔ اس لیے کہ عثمان غازی کے بارے میں بے شمار حقائق اور عقائد موجود تھے، لیکن ان میں واضح فرق پایا جاتا تھا، اور یہ جاننا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کہاں درست لکھا ہے اور کہاں غلط۔ بعض تحریریں تو من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تاریخ دان تو آپ کے بارے میں جاننے کے لیے اس قدر ماضی تک پہنچے کہ تاریخ کی گتھیاں کھول ڈالی، لیکن آخر میں انہوں نے اپنی کھوج کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا کہ عثمان غازی کی زندگی ایک بلیک ہول ہے۔ ان کے بارے میں مکمل طور پر جاننا ناممکن ہے، تاہم آپ کی تاریخ پیدائش 1254 یا 1255 کے درمیان ہونے کے شواہد زیادہ پختہ ہیں۔ آپ کے ابتدائی حالات زندگی
ان کے والد ارطغرل غازی کے سردارانہ دور سے منسلک ہیں۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کو مغرب سے وسطی ایشیا کے علاقے اناطولیہ منتقل کیا اور وہاں کے سلجوقی سلطان سے ان کی اطاعت کا عہد کیا۔ نیز اناطولیہ میں چونکہ منگولوں نے راج جما رکھا تھا، لہذا آپ نے ان پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ سب کے سب وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی سبب سے سلجوقی سلطنت نے انہیں بازنطینہ کے علاقے سوگوت کا تخت بخش دیا۔ ارطغرل غازی اور سلجوق سلطنت کے درمیان اچھے روابط قائم رہے، جن کو آپ کے دور میں ہی آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے مزید استحکام بخشا، اور یہیں سے عثمان غازی کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی اپنے والد کی جگہ قبیلے کے سردار بنے۔ باقی بیٹوں میں سے آپ کے سردار بننے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے والد کے دور حکومت میں ہی سوگوت کے گردنواں کے کئی علاقوں کو دشمنوں کے شر سے نہ صرف آزاد کیا بلکہ انہیں فتح کر کے اپنی ریاست کے رقبے کو وسعت دی۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے بازنطینی سلطنت کے ہمسایہ علاقوں پر چھاپے مارے اور دشمنوں کے خفیہ عزائم کو پاش پاش کر دیا۔ ان سب فتوحات کے سبب آپ کو سرداری کے منصب کے لیے برتری حاصل رہی۔ نیز سب سے زیادہ اہم آپ کا ایک خواب تھا جو آپ نے اپنے مذہبی اسکالر شیخ ادیب علی کے حجرے میں دیکھا تھا۔ جب ایک رات کو اتفاق سے آپ کو وہاں قیام کرنا پڑا۔ خواب کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ عثمان غازی دوران خواب دیکھتے ہیں کہ شیخ ادیب علی کے سینے میں سے چاند ابھرتا ہے جو کہ آ کر ان کے اپنے سینے میں اتر گیا۔ اس کے بعد ان کی ناف میں سے ایک درخت اگنا شروع ہوا جو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس درخت کا سایہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے سائے میں پہاڑ تھے اور پہاڑوں پر سے ندیاں بہ رہی تھیں، اور کچھ لوگ اس بہتے پانی کو پی رہے تھے، اور جبکہ کچھ لوگ اس پانی سے اپنے باغوں کو سیراب کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس پانی سے فوارے بنا لیے تھے۔ جب عثمان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے تمام خواب شیخ ادیب علی کو سنا دیا، جس پر انہوں نے آپ سے فرمایا: میرے بیٹے عثمان مبارک ہو، اللہ نے تمہیں تمہاری نسل میں سے کمدہ سلطنت عطا کی ہے، اور میری بیٹی ملعون خاتون تمہاری زوجہ ہوگی، اور آپ کو مستقبل قریب میں ایک عظیم سلطنت عطا ہوگی۔ یہ خواب سلطنت عثمانیہ کے قیام کی بنیاد بنا، اور اسی کے سبب 15ویں صدی کے اسکالرز نے آپ کے نہایت عقیدت اور خاص خادم خدا کے روپ میں تحریر کیا ہے۔ عثمان غازی کی زندگی کا پہلا قابل تحسین مارکہ بازنطینی جنگ ہے، جو کہ 1301 میں لڑی گئی، جس میں آپ نے دشمن کو منہ توڑ شکست دی۔ عثمان غازی نے حکمت عملی کے تحت کئی ہمسایہ علاقوں کو فتح کیا، تاہم اس دوران آپ نے اپنے سے زیادہ طاقتور قبائل سے جنگ نہ لڑنے کو ترجیح دی۔ آپ نے اپنے آگے بڑھنے کا سلسلہ شمال کی جانب بنجر زمینوں کو فتح کر کے انہیں قابل کاشت بنانے سے ہوا۔ یہ مارکے ہم بازنطینی قبائل کے خلاف لڑے گئے، جن میں سے بعض کو مکمل طور پر فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی گئی، اور بعض کو مال غنیمت کے عوض اور بعض قبیلوں میں شادی بیاہ کرنے کے عوض انہیں ان کے نظام پر برقرار رہنے دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غازی ایک مذہبی شخصیت کے حامل تھے۔ ترک قبائل میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنا سردار منتخب کرنے کے بعد اس کے نام کی نسبت سے قبیلے کے نام کی وضع کرتے تھے، اور اسی نسبت سے کائی قبیلے کو عثمان کے سردار بننے کے بعد ان کے نام کی نسبت دی گئی۔ عثمان غازی کے دور حکومت میں ان کے قبیلے کو معاشی، دفاعی اور ملکیتی اعتبار سے بہت تقویت ملی۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا عثمان غازی کے اپنے قبیلے کے سردار منتخب ہونے سے ہوئی۔ سردار منتخب ہونے کے بعد آپ نے جس تلوار پر عہد کیا وہ آپ کی خاندانی تلوار تھی۔
सल्तनत उस्मानिया के मुंतखब होने वाले सलातीन के लिए एक रस्म आम थी कि तख्तो ताज के लिए मुंतखब होने के 2 हफ्ते के बाद इस खानदानी तलवार को उठाकर अपने कबीले को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ देने का अहद करते थे। इस रस्म की अदायगी कस्तंतीना के मरकजी शहर कोन्या में हुई थी, जो कि गोल्डन हारन वाटर के करीब था। इस दौरान यहाँ पर दीगर सरदारान और मजहबी स्कॉलर्स मौजूद थे। उस्मान गाजी की हिकमत और काबिलियत की बिना पर एक ऐसी रियासत वजूद में आई जो न सिर्फ माजी बल्कि हाल में भी अपनी मिसाल आप है। 20वीं सदी की इब्तिदा तक आपकी सल्तनत से मुल्हिका लोग भी उस्मानिया कहलाए जाते थे, लेकिन 20वीं सदी की इब्तिदा में ही सल्तनत उस्मानिया कई टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया और उसके उसूलों का वजूद खत्म हो गया और इससे मुंसलिक लोगों की शनाख्त बदल गई। मशहूर तारीखदान और मुसन्निफ उस्मान गाजी के बारे में लिखते हैं कि उस्मान गाजी एक पुरवकार, समझदार और तहम्मुल मिजाज हुक्मरान थे, इसलिए उन्हें लोगों में आम शोहरत मिली। आपके मिजाज में कुदरती तौर पर एक एहसास बरतरी पाया जाता था, लेकिन आपने कभी भी खुद को ओहदे और ताकत का मतलबगार न बनाया और आजी अख्तियार की। यही वो खासा था कि आपको हर तबके और हर ओहदे के लोगों में इज्जत मिली, उनसे भी जो आपके मसावी ओहदेदार थे और उनसे भी जो मैदान जंग में आपसे बरतर थे। उस्मान गाजी ने कभी भी अपने कबीले के लोगों में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबलाबाजी के एहसास को परवान चढ़ने ना दिया और हमेशा उन्हें सुलह रहम की ताकीद की और वफादारी के जज्बे को फरोग दिया। एक तारीखदान लिखते हैं कि उस्मान गाजी अकेला ही इक़्तिदार परस्त और जुल्म ढाने वालों को तबाह करने के लिए काफी था। उस्मान गाजी के दौर हुकूमत तक सल्तनत उस्मानिया वाहिद तुर्क यानी उस्मान गाजी के उसूलों और कवानीन की पाबंद थी। आपके खानदान की दीगर सुरमाओं ने भी सल्तनत को वसअत दी, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया ज्यादा देर तक कायम न रह सकी।